انسان دنیا کی لالچ میں آ کر اپنی دین و دنیا کو برباد کر دیتا ہے، اپنی دین و دنیا کو تباہ کر دیتا ہے۔ انسان دنیا کی لالچ میں آ کر جھوٹ جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا کی لالچ میں آ کر اچھے لوگوں کی صحبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب دل تھام کر بیٹھیے، اب آپ کے سامنے میں دنیا کی محبت اور دنیا کی لالچ میں لالچیوں کے انجام پر ایک عبرتناک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا، یا روح اللہ، آپ کی صحبت میں میں رہنا چاہتا ہوں اور علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اجازت عطا فرما دی۔ وہ شخص آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لے کر چلنے لگے، یہاں تک کہ نہر کے کنارے گئے۔ آپ نے 3 روٹیاں نکالی، ایک روٹی آپ نے خود کھائی، ایک روٹی اس شخص کو کھلائی اور ایک روٹی وہیں پہ چھوڑ دی۔ آپ نہر کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں سے پانی پی کر جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ روٹی تو ہے ہی نہیں، وہ روٹی تو موجود ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ بتاؤ وہ روٹی کیا ہوئی؟ اس شخص نے کہا، حضور ہمیں نہیں معلوم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ چلنے لگے اور وہ شخص بھی آپ کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ کچھ دور جب تشریف لے گئے آپ نے ایک ہرنی کو دیکھا، اس کے ساتھ ہرنی کے 2 بچے تھے۔ ان بچوں میں سے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ بچہ آپ کے پاس موجود، آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا، اسے بھونا اور خود بھی کھایا اور اس کو بھی کھلایا، اور پھر اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے آپ نے فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ فوراً وہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے اس معجزے پر قدرت عطا فرمائی ہے، کہ تو سچ سچ بتا دے کہ وہ تیسری روٹی کیا ہوئی۔ اس شخص نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ اسے لے کر چلنے لگے، آپ یہاں تک کہ دریا کے کنارے تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دریا کی سطح پر، دریا کے پانی پر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ تیرتے ہوئے دریا عبور کر لیا، دریا پار کر گئے۔ آپ نے جب دریا پار کر لیا، اس سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے اس معجزے پر قدرت عطا فرمائی کہ تجھے دریا پار کرایا ہے، سمندر کی سطح پر، پانی کی سطح پر تجھے دریا پار کرایا، اب تو سچ سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کیا ہوئی۔ اس شخص نے کہا، حضور مجھے معلوم نہیں۔ آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا، چلو۔ چلتے گئے، یہاں تک کہ ریت کے ٹیلوں کے پاس، ریت کے پاس پہنچے۔ آپ نے کچھ ریت جمع کی، آپ نے ریت جمع کر کے آپ نے حکم دیا کہ اے ریت، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ چنانچہ وہ ریت اللہ کے حکم سے سونا بن جاتی ہے۔ آپ نے اس سونے کے 3 حصے فرمائے اور فرمایا کہ ایک حصہ ہمارا، ایک حصہ تمہارا اور ایک حصہ اس شخص کا ہے جس نے تیسری روٹی لی ہے۔ جھٹ سے فوراً بول اٹھا، حضور میں نے ہی تیسری روٹی لی ہے، حضور میں نے ہی تیسری روٹی چھپائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سارا سونا اسے دیا اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ وہ شخص سونا لے کر چلنے لگا تو لوگوں کی نظر اس کے پاس موجود سونے پر پڑ گئی۔ اب وہ دونوں اس کے قتل کے خواہاں ہوئے، قتل کرنا چاہتے تھے کہ اس شخص نے کہا کہ قتل نہ کرو، بلکہ ہم لوگ تینوں ایک ایک حصہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ دونوں اس پر راضی ہو گئے، لیکن ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ان میں سے تھوڑا سا سونا ہم میں سے کوئی شخص بازار لے کر جائے اور کھانا خرید کر لائے، کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ سونے کو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کچھ سونا لے کر بازار کی طرف چلا۔ راستے میں اس کی نیت بدل گئی اور اس نے سوچا، اس نے یہ پلاننگ کی کہ کیوں نہ اس کھانے میں زہر ملا دیا جائے
تاکہ اس زہر والے کھانے کو کھا کر جب وہ دونوں مر جائیں تو ہم ان کے سونوں پر قبضہ کر لیں، ان دونوں کا حصہ ہمارا ہو جائے گا۔ ادھر اس نے ان دونوں کو مارنے کی پلاننگ کی، اور ان دونوں نے یہ پلاننگ کی کہ جیسے ہی وہ شخص آئے کھانا لے کر فوراً اس پر جھپٹ کر اسے قتل کر دینا، اور اس کے حصے کا سونا ہم لوگ پھر تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ شخص کھانا لے کر اندر داخل ہوتا ہے فوراً یہ لوگ اسے قتل کر دیتے ہیں۔ پھر جو اس نے کھانا لایا تھا اس کے کھانے کو انہوں نے کھایا، کھانے نے اثر دکھلایا، زہر نے اثر دکھلایا، اور کھانے کو کھا کر یہ دونوں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، آپ نے دیکھا تینوں کی لاشیں جمع ہیں، تینوں کی لاشیں پڑی ہیں، وہ سونے بھی پڑے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ ہمراہی کچھ ساتھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی یہی حالت ہے، تم دنیا سے پرہیز کرو، دنیا سے کنارہ کشی کو لازم کر لو۔